گا، ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ تو ان دونوں ذہنوں کی نفی قرآن کرتا ہے۔ ہم آزاد ہیں جو مرضی کا۔ اچھا بھائی، ہم دنیا میں آئے اپنی مرضی سے آئے، آزادی کہاں ہے؟ اب ہم مرنا نہیں چاہتے، کوئی موت سے بچ کے دکھائے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ جاؤ جاؤ بھاگو، ساری دنیا کو پہرے دار بنا دو اور موت سے بچ کے دکھا دو۔ حضرت علی کا فرمان ہے الموت لیس منہ الفوت، آج تک کوئی موت سے بچا ہو تو مجھے دکھا دو۔ ان اقمتم لہ اخذکم، ان فررتم منہ ادرککم۔ اس کا مقابلہ کرو گے تو گرنا تمہارا ہی مقدر ہے، اس سے بھاگو گے تو پکڑے جانا تمہارا ہی مقدر ہے۔ تو آزاد ہیں ہم؟ بڑھاپا چاہتے ہیں بوڑھے ہو جائے، دان ٹوٹ جائے، آنکھوں پہ چمٹے کے آنکھوں پہ ابھی اینک لگی ہوئی، یہ چاہتے ہیں کہ ان کو اینک لگے؟ یعنی جو گنجے ہو گئے وہ چاہتے ہیں کہ وہ گنجے ہو جاتے، جو بڑھاپا آیا تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم بوڑھے ہو جاتے۔ اب آپ دیکھو تو صحیح کہ ہم کس طرح جکڑے ہوئے۔ یہ جہان آزادی کے لیے ڈیزائن نہیں کیا گیا، جو یہاں اس ذہن سے چلے گا ہمیشہ دکھی رہے گا اور اوروں کو بھی برباد کریں گے۔ یہ دو بڑے غلط ذہن ہے۔ پیسے سے سب کچھ ہوتا ہے، پیسہ بناؤ، پیسہ بناؤ، پونڈ بناؤ، مال بناؤ، اور ہم آزاد ہیں جو مرضی کریں۔ مجھے کون ہے پوچھنے والا؟ یہاں تو کوئی نہیں پوچھنے والا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم آزاد ہو۔ تمہیں تو اگر پوچھ نہیں رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں تم آزاد ہو۔ تم پر ایک آنکھ لگی ہوئی ہے جو نیند سے پاک ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ ایک اللہ ہے جو نیند سے پاک ہے، جو اونگ سے پاک ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ تمہارے دونوں کندھوں پر فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، جو کچھ کر رہے ہو لکھا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے۔ بلا ورسلنا لدیہم یکتبون، تم جو کچھ تم کرتے ہو فرشتے کی قلم میں آ رہا ہے، آ رہا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ یہ میں بول رہا ہوں، اس کا ہر بول فوراً جا رہا ہے میرے اللہ کے نظام، کمپیوٹر میں جا رہا ہے، جا رہا ہے، جا رہا ہے، جا رہا ہے۔ یہاں سے گالی لو، ادھر سے سسٹم چلے گا، الٹے ہاتھ میں کمپیوٹر ہے وہ لکھے گا۔ یہاں سے دعا دو، رائٹ ہاتھ میں کمپیوٹر، فرشتہ۔ کسی کو نہیں سمجھ میں آئے تو کمپیوٹر تو سب کو سمجھ میں آئے گا۔ فرشتہ کیا ہوتا ہے؟ یوں سمجھو ایک جیتا جاگتا کمپیوٹر ہے میرے اللہ کا۔ تم یوں بھی دیکھو گے تو وہ لکھے گا، یوں دیکھو گے تو لکھے گا۔ تمہاری نظر کیوں اٹھی وہ یہ بھی جانتا ہے۔ آزادی کا بوڑھا باغ بیٹھا ہوا ہے، جوان اولاد مر رہی ہے، آزاد ہے۔
آج شادی یہ کل موت آ گئی. آزادی دنیا کی ہر شے موجود ہے, خوشی کوئی نہیں. تو لو خوشی لو. ہر نعمت موجود ہے, خوشی کوئی نہیں. بیماری سے لڑ سکتے ہیں, سر درد اپنی مرضی سے ہوتا ہے. کوئی چاہتا ہے میں مستقل سر درد کا مریض, ابھی بھی اس کے ساتھ بول رہا ہوں, میں چاہتا ہوں مجھے سر درد رہے ہر وقت. کون یہ کرتا ہے؟ تو کون یہ کہتا ہے میں آزاد ہوں؟ تم ہنسنا چاہتے ہو, تمہارے آنسو نکل رہے ہیں. تم رونا چاہتے ہو, تمہاری آنکھ ساتھ نہیں دیتی. تم اپنی زندگی کو بچانے کے لیے پروٹیکٹر لگاتے ہو, اور تمہیں منہ اٹھا کے جا کے مٹی میں ڈال دیتے. تو ان دو غلط ذہن سے آج پوری دنیا میں فساد. مال بناؤ, پیسہ بناؤ, جیسے مرضی آئے, جھوٹ بول کے آئے, دھوکہ دے کے آئے, فراڈ کے ساتھ آئے, ڈرگز بیچ کر آئے, مال بناؤ. ایک آدمی نے ہیروئن بیچی, کتنے گھر اجاڑ دیے. یہ کبھی خوش رہ سکتا ہے؟ ایک نے کوکین بیچی, کتنے نوجوان اجڑ گئے. یہ کبھی خوش رہ سکتا ہے؟ چرس بیچ دی, افیم. ہمارے پاکستان چرس, افیم, جتنی نسلیں برباد ہو رہی, اس کے پیچھے یہ ذہن ہے پیسہ آنا چاہیے. پیسہ کمانے کے لیے ہر قانون توڑ دو, کیونکہ پیسے سے کام بنتا ہے. پیسہ آ گیا, اب میری مرضی میں جو مرضی کو, مجھے کون روکنے والا؟ کوئی نہیں روکے گا. تو تم موت کو بھی روک کے دکھاؤ, تو تم قبر میں جانے کو روک کے دکھاؤ, بڑھاپے کو روک کے دکھاؤ. دانت ہلنے شروع ہو گئے, انہیں روک کے دکھاؤ. نظر کمزور ہو رہی, اسے روک کے دکھاؤ. سننا کمزور ہو رہا ہے, روک کے دکھاؤ. بھوک لگنی بند ہو گئی, روک کے دکھاؤ. ہاتھ میں سٹک آ گئی, اسے روک کے دکھاؤ. ویل چیئر پہ آ گیا, اسے روک کے دکھاؤ. موت نے جھٹکا دیا, اسے روک کے دکھاؤ. جن کے لیے کمایا تھا انہوں نے جا کے کبھی قبر پہ جا کے دیکھا بھی نہیں کہ کون ہے اور کہاں ہے, روک کے دکھاؤ. آزادی کیسی ہے؟ یہاں تو آنا ہی قید ہے. میں نے کب چاہا تھا میں آؤں, اور اب میں کب چاہتا ہوں میں مر جاؤں. نہیں, ہر سانس, اس ایک سانس نے مجھے موت کے اور قریب کر دیا ہے. دن اور رات تو لمبا پیریڈ ہے, اس ایک سانس نے بھی میری زندگی مجھ سے چھین لی. ہر وقت میری زندگی مجھ سے چھن رہی ہے. میرا وقت میرے ہاتھوں سے جا رہا ہے. اور ہر وقت ٹائم کا خطرناک سفر مجھے تیزی سے. افلا ترون الى الليل والنهار يبليان كل جديد ويقربان كل بعيد وياتيان بكل موعود. کب میرے نبی نے فرمایا تھا جب ٹائم چھری کو جانتا ہی نہیں تھا, اس وقت میرا نبی آج کی بات کر رہا. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى, کہ
کہ میرے حبیب کی زبان نہیں بولتی، میرے حبیب کی زبان پہ اللہ بولتا ہے، اللہ بولتا ہے۔ وقت کا بنانے والا، کائنات کا بنانے والا وہ بول رہا ہے۔ دیکھنے میں ایک زبان حرکت کر رہی ہے اور خبر ہے قرآن کی، اوپر سے نظام چل رہا ہے۔ تو اس ذہن نے بھائیوں زندگیاں تباہ کر، جھوٹ بولو پیسہ بچو، سچ بولنے سے پیسہ بچنا۔ سچ اس لیے نہیں بول رہے کہ سچ بولنا عزت ہے، اس سے پیسہ بچ رہا ہے۔ جب جھوٹ بولنے کا موقع جھوٹ بول، جب دھوکہ دینے کا موقع دھوکہ دو۔ اب اس سے پیسہ تھوڑا ہو رہا ہے، شراب بیچو۔ کتنے مسلمان ہیں شراب کی دکانیں کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیسے ان کی نسلیں سکھ پائیں گی؟ روٹی کے نوالے میں کوئی چھوٹا سا روڑا آ جائے آٹے میں، وہ ڈالو تو وہ کھایا نہیں جاتا، تم تھوک دیتے ہو۔ تو یہ کانٹوں بھری پلیٹ کیسے اندر جائے گی؟ اسے ایک دن اپنا زہر دکھانا ہے، وہ آج نہیں، آنکھیں بند ہونے کا انتظار کرو۔ صرف یہی جہان نہیں جو نظر آ رہا ہے، یہ تو بنانے والا کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ تو دھوکہ ہے، لَعِبٌ وَلَهْوٌ، کھیل تماشا، وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، مال کی ہوس، عزت کی دوڑ، پیسے کی دوڑ، کھیل تماشا بنانے والا کر كسراب بقية يحسبه الظمآن ماء۔ یا تو آپ یہ منظر نہیں دیکھ سکتے، پاکستان میں جاؤ، افریقہ میں جاؤ، جہاں صحرا ہے اور اوپر سے دھوپ ہے، وہ پورا صحرا لگتا ہے پانی کا دریا چل رہا، پیاسا بھاگتا ہے پانی۔ عقل مند کہتا ہے پانی نہیں، آپ انگلینڈ سے آئے ہو، آپ کو پتہ نہیں یہ پانی نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے۔ کہتا تو مجھے پانی نہیں پینے دے رہا، اصل میں تو مجھ سے حسد کرتا ہے، پانی۔ کہا جاؤ بھائی، تو پھر وہ پیاسا مار کے اس کی لاش اٹھ کے واپس آتی ہے۔ تو کیا خوبصورت مثال دی ہے میرے رب نے، کسراب بقیع، یہ ریت میں پانی ہے، تم بھاگو گے، یہ پکڑو، یہ پکڑو، یہ پکڑو، کوئی تمہیں روکے گا، تم کہو گے یہ حسد کرتا ہے، میرا رزق اس کو ہضم نہیں ہو رہا، میری دولت اس کو ہضم نہیں ہو رہی، میری گاڑیاں اس کو ہضم نہیں ہو رہی۔ اسے کوئی بدہضمی کوئی نہیں ہے، تمہیں بتا رہا ہے کہ یہ غلط راستہ ہے، حلال راستے سے ساری دنیا کا مال، اللہ کوئی منع نہیں کرتا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹاپ 10 صحابہ میں ہیں، ٹاپ 10۔ کون سے ٹاپ 10 ہے؟ آپ نے کہا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، ابو عبیدہ بن جراح جنتی، سعید بن زید جنتی۔ ان 10 آدمیوں کو آپ نے ایک مجلس میں جنت کی بشارت دی تھی، ان کو ٹاپ 10 کہا جاتا ہے، 10 مبشرہ، اس میں ایک عبد الرحمن ہوئے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو 3 ارب یعنی 3 بلین 3 ارب 20 کروڑ 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار چھوڑے۔
دینار کیا ہوتا ہے؟ سونے کا سکہ. آج کا مالدار کیا چھوڑتا ہے؟ کاغذ. کاغذ بھی کبھی کوئی دولت ہوتی ہے. وہ چاہے اس پہ پاؤنڈ کا پرنٹ ہو، چاہے یورو کا پرنٹ ہو، چاہے بیچارے پاکستانی تھکے ہوئے روپے کا پرنٹ ہو، وہ ہے تو کاغذ. کاغذ بھی کوئی دولت ہے. آج کا انسان کتنا بے وقوف ہے کہ کاغذ کو مال سمجھو. 10 منزلہ بلڈنگ بنائی اور اتنے سے کاغذ کے تھدی پر بیچی. اور اب تو کاغذ میں نہیں رہ گئے، اب تو وہ کارڈ آ گئے. کون؟ پلاسٹک کے کارڈ ہر کوئی لیے پھرتے. اور یہ مرنے والا 10 بڑے صحابہ میں ایک ہے، اور 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار چھوڑا ہے. ایک دینار 4.5 معاشرے سونے کا ہوتا تھا، سونا گولڈ. اور ایک معاشرہ پاکستان میں 5,000 روپے کا ہے. پاکستان 3 ارب 10 کروڑ دینار، اس کو ضرب دو 4.5 سے، پھر اس کے معاشرے بناؤ، پھر اس کو ضرب دو 5,000 سے، تو پورا انگلستان خرید سکتے تھے. اور 10,000 بکریاں اور 1,000 گھوڑے اور 1,000 اونٹ اور زمین ہر جگہ پر بے شمار. اور یہ جو چھوڑا ہے یہ دونوں ہاتھوں سے خرچ کیا، دونوں لاتوں سے خرچ کیا، پھر بھی اتنا بچا. سخاوت کے بادشاہ. اور سونے کی ٹائلز تھی، ٹائلز جن کو اولاد میں تقسیم کرنے لگے وراثت میں، تو کاٹتے کاٹتے آریاں ٹوٹ گئیں، چاقو ٹوٹ گئے، چھریاں ٹوٹ گئی، ان کو کاٹتے کاٹتے. حلال کمایا ہے، اللہ بھی خوش ہے. حرام کی ایک پینی بھی تباہ و برباد کر دیتی. اور حلال کا ڈھیر بتا رہا ہوں. اللہ راضی ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے ٹائٹل دیا عبد الرحمن، تاجر الرحمن. عبد الرحمن رحمان کا تاجر ہے، اللہ کا تاجر. اللہ کو راضی کر کے دنیا بناؤ تو تمہاری جنت کا ذریعہ ہے. سعد بن عبادہ فرمایا کرتے تھے، یا اللہ بڑے بڑے کام تو، بڑی بڑی نیکیاں تو پیسے سے ہوتی ہیں. کسی کو آزاد کرنا، کسی کا علاج کرانا، کسی کی شادی کرانا، کسی کو گھر بنا کے دینا. تو اللہ مجھے رزق دے تاکہ میں تجھے راضی کرنے میں خرچ کروں. مجھے رزق دے، میں تجھے راضی کرنے میں خرچ کروں. لیکن یہ پیچھے 2 غلط ذہن بنے کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے. اس نے دنیا کو آگ لگا دی، آگ لگا دی. ایک آدمی اپنی اچھی گاڑی بنانے کے لیے اور اپنا اچھا گھر بنانے کے لیے ہزاروں بچوں کو نشے پہ لگا دیتا ہے، ان کی زندگیاں تباہ کر دیتا ہے. یہ کبھی سکھی رہ سکتا؟ اور اگر یہ 4 دن موج میلہ کر بھی لے گا تو کیا پیچھے موت نہیں؟ کیا آگے قبر نہیں؟ کیا آگے حشر نہیں؟ کیا آگے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا نہیں ہے؟ کیا یہ دنیا ایسے ہی چلے گی؟ نہیں نہیں نہیں. اس کائنات کا ایک خالق ہے جس کا نام اللہ ہے، مالک ہے جس کا نام اللہ ہے، اس کا
ایک حکمران ہے جس کا نام اللہ ہے، ایک حاکم ہے جس کا نام اللہ ہے، ایک شہنشاہ ہے جس کا نام اللہ ہے، ایک زبردست طاقت ہے جس کا نام اللہ ہے، مشرق پر بھی اللہ ہے اور مغرب پر بھی اللہ ہے اور شمال جنوب پر بھی اللہ ہے اور آسمانوں پر بھی اللہ ہے اور دھرتی پر بھی اللہ ہے۔ اللہ کی قسم، میرا ہاتھ قلم حرکت کرنے پر بھی میرے اللہ کا قبضہ ہے، میری زبان کے بول پر میرے اللہ کا قبضہ ہے، میرے یہاں بیٹھنے پر میرے اللہ کا قبضہ ہے، تمہارے کھچ کے آنے پر اللہ کا قبضہ ہے، آسمان کی چھت میرے اللہ کے قبضے میں ہے، زمین کا فرش میرے اللہ کے قبضے میں ہے، ہواؤں کے جھونکے میرے اللہ کے قبضے میں ہے، سردی کا موسم میرے اللہ کا ارادہ ہے، گرمی کی تپش میرے اللہ کا ارادہ ہے، بادلوں سے پانی کا گرنا میرے اللہ کا ارادہ ہے، برف کا گرنا میرے اللہ کی بادشاہی ہے، اور طوفانوں کا آنا، بجلیوں کا چمکنا، بادلوں کی گرج، موسموں کا تبدیل ہونا، درختوں کے پھلوں کے ذائقوں میں خوشبو، پھلوں میں مٹھاس، پھلوں کے اوپر کور، چھلکے، ان کے رنگ، ان کے ذائقے، اور تھنوں کے اندر دودھ، اور ہرن کے نافے میں مشک، اور سانپ کے منہ میں زہر، اور مکھی کے منہ میں شہد، یہ سب میرے اللہ کا ارادہ ہے۔ آزاد ہے، موت سے لڑ کے دکھاؤ، آزاد ہو، جوانی کو روک کے دکھاؤ، آزاد ہو، بیماری کو روک کے دکھاؤ، آزاد ہو، غم کو روک کے دکھاؤ۔ کیوں لوگ شراب میں ڈوبتے ہیں؟ کہ اندر کی ویرانیاں ان کو نشوں میں لے جاتی ہیں، ان ویرانیوں کو شراب سے دور کرتے ہیں۔ ارے اللہ کو ڈھونڈو، اللہ کو ڈھونڈو، اللہ کو ڈھونڈو۔ میرے اللہ کا اعلان ہے، نہیں پیسے سے اطمینان نہیں ملتا۔ ایک دن یہ کہ ہم اپنی مرضی پر چلیں گے تو ہمیں سکون ملے گا، اللہ کی قسم، جتنا اپنی مرضی پہ چلو گے اتنا تباہ ہوتے جاؤ۔ میرے اللہ کا اعلان، اللہ 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 اللہ۔ سائرن بٹتے تو ہر آدمی کے کام کھڑے ہوتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہوا؟ سائرن ہے تو یہ عربی میں اعلیٰ ایک سائرن ہے، جیسے سائرن کی آواز آتی ہے تو ایک دم کیا ہوا؟ اللہ سائرن بج رہا ہے، سنو 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 سنو۔ کیا عجب بات ہے! اللہ برمنگم والوں سنو، اللہ نوجوانوں سنو، اللہ ساری دنیا میں بسنے والوں، چاہے اللہ کو مانتے ہو چاہے نہیں مانتے ہو، سنو کیا؟ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کو یاد کرو گے تو دلوں میں ٹھنڈک آئے گی، ورنہ ایسے سلگتے رہو گے، سسکتے رہو گے، تڑپتے رہو گے۔ اللہ کو پاؤ گے تو سب کچھ پاؤ گے، اللہ کو کھو دیا تو سب کچھ کھو دیا، اللہ ملا تو سب کچھ ملا، اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا۔ زندگی کے بننے اور بگڑنے کا تعلق باہر سے نہیں اندر سے ہے، اندر دل دریا سمندروں ڈوبے، کون دلاں دیاں جانے ہو، چے بیڑے بچے جھیڑے بچے ونج مہانے ہو، اور ہمارا رب کہتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، ارے اندر دیکھ،
اندر دیکھ، باہر نہ دیکھ، اندر دیکھ، اندر جھونک۔ تو سب کچھ اندر پڑا ہے، باہر نہیں ہے، اندر ہے۔ ادھر اللہ کو بسا تو سولیوں پہ چڑھ کے مسکرائے گا، پیڑ پہ پتھر باندھ کے تم ہنسو گے، کانٹوں کی سیج پر تمہیں نیند آئے گی، آگ کے انگاروں پر تم پھولوں کے مزے محسوس کرو گے، سوکھی روٹی میں تمہیں اللہ تعالیٰ پراٹھے کے مزے نصیب فرمائے گا۔ اللہ کو تو پاؤ، اللہ کو تو پاؤ۔ یہی تو حسین نے کربلا میں کر کے دکھایا کہ ایک طرف اللہ مل رہا تھا، اس کے لیے سر کٹنا ہے تیار، بچے ذبح ہوں گے تیار، خاندان اجڑ جائے گا تیار، کہ اللہ مل رہا ہے۔ اللہ ملا تو سستا سودا۔ جب اسماعیل علیہ السلام سے کہنا ابراہیم علیہ السلام نے کہ بیٹا تیرے ذبح ہونے کا حکم ہو چکا ہے، کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا جلدی کرو، یا ابا تفعل، یا ابا تفعل، ابا جلدی کرو۔ تو ابراہیم سمجھے کہ شاید یہ پتہ نہیں چلا اس کہ بیٹا تمہیں خبر ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہاں خبر ہے، بڑا اچھا سودا ہے، آپ کے بدلے میں اللہ مل جائے گا، اللہ آپ سے زیادہ بہتر ہے، دنیا کے بدلے میں جنت ملے گی، جنت دنیا سے بہتر ہے۔ پھر معصوم بچوں کا خیال، ہاں میری ماں کو ضرور تکلیف ہوگی، تو اپنے کرتا اتارا اور اپنے باپ کو دیا کہ یہ کرتا آپ نے میری اماں کو دینا ہے، جب مجھے کبھی یاد کرے گی تو میرا کرتا دیکھ لیا کرے گی، تسلی ہو جائے گی، اور آپ نے اپنے کرتے میں مجھے کفن دے کے ادھر ہی دفن کر دینا ہے، ادھر نہیں لے جانا مکے کی طرف کہ میری ماں کو وہاں تکلیف ہوگی، میرا کٹا سر دیکھ کر بغیر سر کے پورا دھڑ وہ اس کو تکلیف ہو۔ ایسے اطمینان سے چونکہ اور ذبح ہونے والا بھی ایسی باتیں کرتا ہے، بابا میرے ہاتھ بھی باندھ دے، میرے پاؤں بھی باندھ دے، کہ ممکن ہے جب تو چھری چلائے اور میرا ہاتھ پاؤں ہلے تو تمہیں لگ تو تمہیں تکلیف نہ ہو جائے۔ پیسے میں چین ہوتا، زندگی میں چین ہوتا نہیں، اللہ کو پانے میں چین ہے، اور ادھر وہ بھی اللہ کو ڈھونڈ رہا ہے۔ ارے میرے بھائیو، 60 برس کی دعا کے بعد بیٹا مل، 60 برس دعا مانگ، اولاد دے دے، اولاد دے دے، اولاد، 60 سال کے بعد اولاد، 84 سال کی عمر، 80 سے 84 برس کی عمر میں کے درمیان بچہ ہوا ہے۔ جب وہ 5 سے 10 سال کا ہوا ہے اور ابراہیم 90 کراس کر گئے، 90 کا بیریئر کراس کر گئے، جب مرغی کو ذبح کرتے بھی ہاتھ کانپے، 90 برس 92 سال کا بڈھا تو مرغی نہیں ذبح کر سکتا، تو اس کو کہا جا رہا بچہ ذبح کر۔ مینا کے پہاڑ سکتا پاری ہے، ہوائیں تھم چکی ہے، سورج مدہوش ہو رہا ہے، آسمان کے فرشتے ٹکٹکی باندھ رہے ہیں اور ان کی سانس اٹک رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا یہ بوڑھا کر جائے گا؟ کیا یہ اپنے بچے پر چھری چلا جائے گا؟ باندھ رہے ہیں ہاتھ اور پاؤں۔ اب ایک بچے نے کہا تھا مجھے الٹا لٹانا، سیدھا نہ لٹانا، کہیں تیری نظر پڑے میرے چہرے پر اور پھر تو رک جائے۔ نہیں نہیں نہیں، سیدھا الٹا۔
وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ. اسماعیل کی وصیت کو قرآن نے بیان کیا. ماتھا ان کے گھٹنے کو ان کی کمر پہ رکھ اور ایسے سر کے بال پکڑے. ایک ہاتھ میں چھری، ایک ہاتھ میں سر کے بال، اور یوں آسمان کو دیکھا. اور یوں تھوڑا سا اوپر اٹھایا نا تاکہ نیچے سے چھری چلائے. وہ چھری چلا کے مطمئن ہے، وہ چھری چلوا کے مطمئن ہے. پتا چلا کہ میری سوچ غلط ہے، کسی اور طرف سکون ہے، جہاں میں ڈھونڈ رہا ہوں وہاں نہیں ہے. اپنی مرضی پوری کرنے میں نہیں ہے، اللہ کی مرضی پوری کرنے میں ہے. یوں پکڑو، گھٹنا رکھو، یوں دیکھ. آسمان کو دیکھنا تھا کہ فرشتوں کی چیخیں نکلتی. اے اللہ، ہائے ہائے ہائے، کاش وہ مینا کے پہاڑ ہوتے جہاں یہ قصہ ہو. اب تو حاجیوں کی وجہ سے انہیں توڑنا پڑا. اے اللہ، کیا تم مجھ سے ناراض ہو گیا؟ تو یہ سمجھتا ہے کہ اسماعیل کی محبت میرے دل تجھ سے زیادہ ہوگی؟ نہیں، میرے اندر تو ہی تو ہے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے. اور اگر کوئی میرا تو نے امتحان لینا ہے، میں حاضر. ایک اسماعیل کیا لاکھوں قربان ہو سکتا. چھری چلا. اگر میرا رب صرف دیکھ ہی رہا تھا کہ خلیل کہاں تک جاتا ہے، یاری نبھتی ہے کہ درمیان میں ٹوٹتی ہے. ارے تم سے بچوں پہ چھریاں نہیں چلوا رہا، تم سے کہہ رہا غلط کام چھوڑ. وہ تمہاری ہلاکت اور بربادی کا ذریعہ ہے. یا موت سے ٹکر لے کے دکھا دو، یا قبر کے گڑھے میں جانا سے انکار کر دو، یا موت کے بعد کھڑے ہونے سے انکار کر دو، یا میرے رب کی جہنم کو پانی سے بجھا دو، میرے اللہ کی جنت کو آگ لگا دو، اور کہہ دو کوئی اللہ نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں، جاؤ جو مرضی کرو. ادھر سب کچھ مانتے ہو، ادھر اسی سے بغاوت کرتے ہو. یہ کیا اسلام ہے؟ یہ کیا زندگی ہے؟ اے اللہ، ناراض ہو گیا ہے کہ میرے دل میں اسماعیل تجھ سے زیادہ نہیں. میرے رب، یار تو ہی تو، تیرے سوا کوئی نہیں ہے، تو ہی ہے. اور اگر ناراض نہیں کوئی میرا پیپر لے رہا ہے تو میں حاضر ہوں. یہ لے. اللہ اکبر. جو چھری چلائی ساتوں آسمان کے فرشتوں کی چیخیں نکل. 2 دفعہ آسمان کے فرشتے روئے ہیں، 2 دفعہ ساتوں آسمان کے فرشتے. ایک یہاں ابراہیم و اسماعیل کے اس قصے پر، اور پھر 4000 سال کے بعد جب میرے نبی کو طائف میں پتھر پڑے. جس کے وجود کی قسمیں کھاتا ہے لعمرک، جس کے چہرے کی قسمیں کھاتا ہے والضحى، جس کی زلفوں کی قسمیں کھاتا ہے واللیل اذا سجى، جس کے منہ سے نکلے بول کی قسمیں کھاتا ہے وقیلہ ہی تیرے بول کی قسم، جس کی شہر کی قسم کھاتا ہے وہذا البلد الامین، جس کی صفائی پیش کرتے ہوئے قسمیں کھاتا ہے والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى،
جس کی رسالت پر قسمیں کھاتا ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، جس کے اخلاق پہ قسمیں کھاتا ہے، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم، جس کی صفائی پیش کرنے کے لیے خود آگے بڑھتا ہے، نبی کو موقع نہیں دیتا، خود آگے بڑھتا ہے، خود آگے۔ انہوں نے کہا اِنَّا لَتَارِكُ آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، تو خبر اس کے کہ میرے نبی جواب دیتے، اللہ جواب دینے کے لیے آ گیا، فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ۔ کہنے والوں نے کہا جادوگر، کہنے والوں نے کہا شاعر، ساحر، میرے رب نے خود جواب دینا، شاعر ہے نہ ساحر ہے نہ جادوگر ہے، میرا حبیب ہے، میرا رسول ہے۔ ایک طرف یہ مقام ہے، ایک طرف یہ مقام ہے کہ ساری کائنات سے کہتا مجھے راضی کرو، اور خود کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب، دنیا مجھے راضی کرنے کے پیچھے ہے، میں تجھے راضی کرنے کے پیچھے ہوں، میں نے تجھے راضی کر دیا۔ ایک طرف اتنا بڑا مقام بتایا جا رہا ہے، فَكَانَ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ۔ ایک طرف یہ قاب قوسین کے مقام بتائے جا رہے ہیں، ایک طرف عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودا، مقام محمود بتایا جا رہا ہے، ایک طرف یا ایھا المزمل، لاد سے آپ کی چادر کا ذکر کیا جا رہا ہے، ایک طرف یا ایھا المدثر، پیار اور محبت میں آپ کے کمبل کا ذکر کیا جا رہا ہے، ایک طرف آپ کی راتوں کا ذکر کر رہا ہے، إن ناشئة الليل هي شد وطئا وأخم قيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا، کہ میرے نبی کے دن کا ذکر کرتا ہے، إن لك في النهار سبحا طويلا، کبھی میرے حبیب کی رحمت للعالمین کا ذکر کرتا ہے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کبھی کل کائنات کے نبی ہونے کی بات کرتا ہے، وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا، کبھی آپ کے صحابہ کا ذکر کرتا ہے، والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، کہیں آپ کے صحابہ آپ کے غلاموں کی جنت کی بشارت دیتا ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میرا وعدہ ہے میرے حبیب، تیرا کوئی صحابی جہنم میں نہیں جائے گا، سب جنتی ہیں۔ کسی نبی کو یہ بشارت نہیں ملی سوائے میرے محبوب کے، کہ جو آپ کی صحبت میں ایک پل بھی بیٹھ گیا جنت اس کے لیے واجب ہو گئی،
میرے نبی مسجد میں داخل ہوئے، آپ کے دائیں طرف ابو بکر تھے، بائیں طرف عمر سے بڑھ کے کون ہوگا؟ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، ان سے بڑھ کر کون ہوگا؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، میرے نبی سے بڑھ کے کون ہوگا؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اس ہستی سے بڑھ کے کون ہوگا؟ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اس ہستی سے بڑھ کے کون ہوگا؟ ومن اللیل فاسجد لہ وسبحہ لیلا طویلا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اس ہستی سے بڑھ کے کون ہوگا؟ والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی، اس ہستی سے بڑھ کے کون ہوگا جس کا رب ثنا خواں بن جائے؟ خود اللہ نعت خوانی کرے، یہ قرآن کی نعت خوانی ہے۔ میرا رب اپنے حبیب کی شان بیان کر رہا ہے۔ نعت کیا ہے؟ شان بیان کرنا۔ نعت عربی میں شان بیان کرنا، اردو میں تو میرا رب اتنے بڑے مقام والا حبیب، اتنے بڑے مقام والی ہستی، ان سے بڑھ کے کون ہوگا؟ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ لَقَدْ رَآىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم، ان سے بڑھ کے کون ہوگا؟ ان سے بڑھ کے کون ہوگا؟ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، ان سے بڑھ کے کون ہوگا؟ قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، اس ہستی سے بڑھ کے کون ہوگا؟ ہاں یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ آخری نبی ہیں، یہ آخری رسول ہیں، یہ سید الکونین ہے، یہ اولین و آخرین کے سردار ہیں، جن کی نبوت کا شعرا عرش تک جا رہا ہے، فرش تک جا رہا ہے۔ نبیوں پر نبی، نبیوں کے نبی، فرشتوں کے نبی، انسانوں کے نبی، جنات کے نبی، پتھروں کے نبی، پہاڑوں کے نبی، درختوں کے نبی، جاندار کے نبی، بے جان کے نبی۔ آپ 10 سال کی عمر تھی، پتھر کے پاس سے گزرتے، آواز آتی السلام علیکہ یا رسول اللہ، پتھر بولتے۔ آپ درخت کے پاس سے گزرتے، آواز آتی السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ درختوں کو پتہ ہے کون ہے، پتھروں کو پتہ ہے کون ہے۔ بہت پہاڑ کی اوٹ کے غار میں یوں ٹیک لگائی پتھر کے ساتھ، زخمی ہو کر جو ہی آپ کی کمر مبارک احد پہاڑ کے ساتھ لگی تو اتنی جگہ پورا پتھر نرم کشن میں تبدیل ہو گیا کہ یہ آخری نبی ہیں۔ اس بے جان پتھر کو بھی پتہ ہے، کسے نہیں پتا؟ ان کی امت کو نہیں پتا کہ یہ کون ہیں۔ پتھروں کو پتا ہے یہ کون ہیں، امت کو نہیں پتا یہ کون ہیں۔ پہاڑوں کو پتا ہے یہ کون ہیں، امت کو نہیں پتا یہ کون ہیں۔ پرندوں کو پتا ہے یہ کون ہیں۔ آپ تبوک سے واپس آ رہے، سوئے، ایک سانپ جوتے میں گھس گیا، آپ اٹھے اور جوتا پہننے لگی کہ ایک چیل نے جھپٹا مارا اور آپ کے پاؤں ٹچ ہونے سے پہلے جوتا اٹھایا اور اس کو یوں کیا تو اس میں سے سانپ نیچے گرا۔ اس سانپ نے آپ کو کچھ نہیں کہنا تھا، ممکن ہے وہ بھی آپ کا بوسہ لینے آپ کے جوتے میں آ کے بیٹھ گیا ہو۔ دسنے والی بات تو ہو نہیں سکتی، ممکن ہے آپ کا بوسہ لینے آ گیا۔
اندر آ کے بیٹھ گیا ہو، لیکن اس چیل کو بھی پتہ ہے کہ یہ جوتا آخری نبی کا ہے، اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، محمد ہیں، احمد ہیں، ماحی ہیں، حاشر ہیں، عاقب ہیں، فاتح ہیں، خاتم ہیں، ابو القاسم ہیں، طٰہٰ ہیں، یاسین ہیں، مزمل ہیں، مدثر ہیں، بشیر ہیں، نذیر ہیں، داعی اللہ ہیں، سراج منیر ہیں، ہادی ہیں، مہدی ہیں، راشد ہیں، رشید ہیں، ناصر ہیں، منصور ہیں، مجتبی ہیں، مرتضی ہیں، مجتبی ہیں، نبی الاولین والآخرین ہیں، خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، اللہ کا جھنڈا اٹھانے والے ہیں، یہ محمد بن عبداللہ ہیں، بن عبد المطلب، بن ہاشم، بن عبد مناف، بن قصی، بن کلاب، بن مرہ، بن کعب، بن لبی، بن غالب، بن فہر، بن مالک، بن نضر، بن کنانہ، بن خزیمہ،